جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے فتح مکہ کے متعلق۔ فتح مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک اہم ترین غزوہ ہے۔ عہد نبوی کے تمام غزوات کی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ فتح مکہ میں اسلامی شوکت کا ایسا اظہار ہوا کہ عالم عرب پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کا موقع ملا۔ کعبۃ اللہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا گیا اور ایک طویل عرصہ کے بعد اللہ کی وحدانیت کا علم کعبہ کی چھت پر لہرایا گیا۔ غزوہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل مسلمانوں اور قریش کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس نے خاص طور پر امن و امان کی ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس معاہدہ میں تمام قبائل کو اختیار دیا گیا تھا، جس کے ساتھ ان کی مرضی ہے ان کے ساتھ اپنا الحاق کر سکتے ہیں۔ قبائل مکہ کے دو بڑے قبیلے جن کے نام بنو بکر اور بنو خزاعہ تھے، ان کی جنگ و جدل اور باہمی دشمنی کی اپنی ایک الگ تاریخ تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے سبب ایک بار تمام دشمنیاں دب گئی تھیں۔ چنانچہ معاہدہ میں یہ شک شامل تھی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا وہ اسی کے ساتھ تصور کیا جائے گا، اس پر حملہ اس فریق پر حملہ تصور ہوگا۔ اس معاہدہ کے تحت بنو خزاعہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے، جبکہ بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ فریقین پرامن رہے۔ اس فتح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی ترقی میں تیزی آ گئی۔ تاہم شعبان 8 ہجری سن 630 عیسوی میں بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاعہ ایک چشمہ پر موجود تھے۔ اس موقع پر قریش مکہ نے معاہدہ کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف ان کو ہتھیار فراہم کیے، بلکہ قریش مکہ کے کئی لوگ نقاب اوڑھ کر ان کے ساتھ حملہ میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ حرم تک پہنچ گئے اور ان سے امن کی درخواست کی، لیکن حرم کا بھی لحاظ نہ رکھا گیا۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو 3 شرائط پر صلح کا پیغام بھیجا کہ یا تو بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کریں یا معاہدے سے دستبردار ہو جائیں اور صلح ختم کر کے جنگ کا اعلان کریں۔ قریش مکہ نے جنگ کرنا قبول کیا۔ آخر 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو مسلمان تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں جا پہنچے۔ مرۃ زاران کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو میمنہ یعنی دایاں حصہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو میسرہ یعنی بایاں حصہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آج اللہ تعالی کعبہ مقدسہ کو خصوصی عظمت بخشے گا اور آج کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا۔ مختصر جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہو گیا۔ قریش مکہ میں سے ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن خزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کی موجودگی کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایات جاری فرمائیں کہ جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے، عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، جو شخص حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، جو ہتھیار ڈال دے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں، ان سب کے لیے امان ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی عجز و انکسار کے جذبات غالب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا۔ زبان پر سورہ فتح کی آیات جاری تھیں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک اور عفو درگزر سے انتہائی متاثر ہوئے اور جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا عفو درگزر کی شاندار مثال ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے بتوں کو گراتے جا رہے تھے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جس کا ترجمہ ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اور باہر نکل کر خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائی، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مردوں اور عورتوں کی بھاری تعداد نے اسلام قبول کیا، سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کے تمام قبائل نے قبول اسلام میں پہل کی، حتیٰ کہ صرف 10 روز میں 2000 لوگ دارِ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر! دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام اور اہل اسلام کو عظمت حاصل ہوئی، دشمنان اسلام کی سازشیں دم توڑ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں رنگ لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن مکہ میں ہی قیام پذیر رہے
اور حضرت عتاب بن اسجد رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کا امیر مقرر فرمایا، اور مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے بت خانے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے مجاہدین کے دستے روانہ فرمائے۔ دین اسلام سے وابستہ لوگوں کے لیے فتح مکہ کے واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے اور اس کے لیے سختیاں برداشت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور سرخرو فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ذاتی رنجشیں، قومی، علاقائی اور خاندانی دشمنیاں، یہاں تک کہ اپنے جان و مال کے دشمنوں کو اللہ کے دین کے لیے معاف کرنا اسوۂ پیغمبری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔